خاندان والوں نے کہ جب وہ فوت ہو گئے تو اس بچی کو انہوں نے تایا سسر کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیا اور گھر پہ سوگواروں کے ساتھ بیٹھنے بھی نہیں دیا۔ تو اب بی بی یہ سوال کر رہی ہیں کہ میں اس حالات کے اندر میں اپنے تایا سسر کو اب تو زندہ نہیں ہے کیسے راضی کر سکتی ہوں، تو کیسے میں اپنے معاملے کو حل کر سکتی ہوں؟ اب اس کا علم تو اس بچی کو ہے نا کہ تایا جی کیوں ناراض تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ دے، ان کو بھی معاف کرے۔ اب وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی ناراضگی کی وجہ سے ان کے اہل خانہ بھی ناراض ہی ہوں گے کہ جب ان کی زندگی میں نہیں ہوئی ایسا ہی تو پھر آپ اب کیا لینے آئی ہیں، یہی بات ہوئی نا۔ تو اب اس کو چاہیے کہ بخشش کی دعا اپنے تایا جی کے لیے بہت کرے۔ نہیں، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی کفارہ تو نہیں ادا کرنا پڑے گا؟ نہیں، کفارہ وغیرہ کوئی نہیں۔ اگر آپ ان کو راضی کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بخشش کی بہت دعائیں کریں انشاءاللہ۔ نہیں، وہ تو چلے گئے ہیں، اب جو ہیں وہ ان کو کیسے مناؤں میں؟ ان کو منانا تو آپ کا کام ہے نا، جو غلطی ہوئی آپ سے یا ان سے اس کو۔ میرے سے غلطی تو نہیں کوئی بھی ہوئی، لیکن وہ میری جٹھانی کے کہنے میں آ گئے ہیں، وہ مطلب وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ چلیں میری بہن بات کو لمبا نہیں کرتے، بات آپ کی سمجھ گئے ہیں کہ خان کی معاملہ ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی زیادتی ہوگی، کہیں دوسرے کی زیادتی ہوگی، کچھ آپ نے کہا ہوگا، کچھ انہوں نے سنا ہوگا۔ میرا قصور جو ہے، میری بات جو ہے نا وہ انہوں نے سنی نہیں، انہوں نے کوئی بات ہی نہیں میرے سے سنی۔ جب ان کا باپ ہی ناراض ہے، ہیڈ کوارٹر ہی خراب ہے، تو باقی پرزے کیوں نہیں خراب ہوں گے؟ یہ تو فطری بات ہے مولانا۔ انہوں نے تو ان کے پیچھے ہی ناراض ہونا تھا نا۔ پھر کوئی نہیں، اللہ ان کو بھی راضی کرے، جنت میں جگہ دے، آپ پر بھی فضل فرمائے۔ بس آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں جیسا کہ مولانا نے فرمایا۔ آپ ان کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ وہ بھی خوش ہو جائیں گے، بچوں کے دل میں بھی آ جائے گی نرمی۔ صحیح بات۔ کفارہ کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آزم بول رہے ہیں جی، سننا بات ہوں جی بھائی اعظم فرمائیے۔ چل رہا نا تھوڑا پروگرام، جی جی بالکل تھلے تھوڑے نا مشہوریاں آ رہی ہیں استخارے دیا۔ اچھا، ڈبل سٹینڈرڈ ہے؟ نہیں یہ بری بات ہے۔ یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے؟ ہاں جی، ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا، کہ نہیں آپ سمجھا کہہ رہے ہو اور تھلے مشہوری صوفی مراد قادری یہ وہ چلن ڈیا۔ وہ بھائی ہم تو دیکھیں ایک پروگرام، آپ کی بات آپ کی بہت صحیح ہونا آ گیا جی، جی میں گل کرن ڈیا نا۔ نہیں میں آپ کو طریقہ اپنا جڑا نا جتوں ہو رہا پروگرام یہ کر رہے ہیں، آپ سن لیں نا ہماری بات، آپ ہماری بات تو سنیں گے تو میں بتا سکوں گا نا۔ بات نہیں سنتے، یعنی ہم ایک جگہ سے آپ کے لیے پروگرام پیش کرتے ہیں فتاوا آن لائن، اور ان کے توسط سے جن کا بزنس ہے یہ کہ کوئی بندہ آئے گا اشتہار دے گا تو انہوں نے روٹی روزی کا سلسلہ کرنا ہے، وہ اشتہار چل رہا ہے ان کا، اس اشتہار کے ساتھ ہمارا قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ حضرت جی دیکھو میری گل سنو، اے تھوڑا جا نا اس تھوڑا جا اپنے آپ تے تھوڑا جا لاگو کرو کہ اس چیز نو تسی برا کہہ رہے ہو اور او دی پروموشن تھلے ہو رہی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اب میں سمجھ گیا آپ کی بات، لیکن آپ بھی ہماری سمجھے نا، مطلب واللہ میرا مقصد یہ نہیں ہے، تسی بہت خدمت کر رہے ہو عوام دی۔ بہت اچھی بات ہے، کوشش کریں نا کہ ہم تو جو کر رہے ہیں وہ اوپر آ رہا، جو وہ اپنے کاروبار کے لیے دوسروں کو دے رہے ہیں وہ ہم ان کی کیسے روک؟ نہیں حضور، جڑے ایک تے خدمت کر رہے ہیں نا لوکاں دی، جڑے تواڈے جڑا جنہاں نے ارینج کیتا ہے، لیکن تھلے وہ چلا رہے ہیں، بری بات ہے۔ ان کو ہم کیسے روکیں؟ تے پھر تسی کہو کہ جی استخارہ اچھی چیز ہے۔ نہیں تو بھائی میں نے بتایا کہ آپ کے ساتھ اوپر نیچے دو دکانیں، اوپر والا ایک بزنس کرتا ہے تو نیچے والا کیا بھاگ جائے گا؟ لو جی چنگی گل ہے کہ یہ مسجد بنا لو، تھلے گردوارہ بنا لو۔ چلیے اللہ کے بندے، سارا کچھ اپنا ہمارا ہوتا تو ہم کرتے۔ ہاں آپ ہمت کریں، کوئی بنائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ مشورہ، میرا قطن مقصد تھوڑے سے کریٹیسائز نہیں کرنا ہے گا، نہیں کریٹیسائز تو کرنا چاہیے۔ ہم بے بس ہیں بھائی، کوئی بات نہیں، ہم کر نہیں سکتے، اگر کر سکتے تو آپ کی اتنی اچھی تجویز ہے، ہم اس کے لیے کیوں بہانے تلاش کرتے ہیں؟ چھوٹی جی گل ہے کہ جیڑا ادارہ کرن دیا نا انہوں ارینج، انہوں نے کہو یار اے کم از کم استخارے والی مشہوریاں نہ چلاؤ، باقی جنیاں مرضی چلائی جاؤ۔ وہ ہمارا کوئی ہمارا ادارہ ہے ہی نہیں، اپنا پروگرام بند کرو، ہم استخارے کا چلاتے رہیں گے، پھر کیا بنے گا؟ آپ کوئی ہمت کریں نا اپنے طور پہ۔ نہیں میں تو دیکھو جی گل سن کے میں اگے اتفاق نہ سنن دیا تے اگے چلن دیا۔ بہت اچھی بات ہے، بہت شکریہ، میں بڑی دیر لاؤندا رہا، بہت مہربانی، چلیں بہت شکریہ، کوشش کر لو ویسے بند کراؤں دی۔ بہت شکریہ جی آپ کا، بہت شکریہ۔ ہمارا ان استخاروں سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ہمارانی کہہ رہا ہے کہ سب نہ ہوں گا یہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی
مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے. جی فرمائیے. کہ ٹی وی پر جیسے یہ استخارہ وغیرہ والے لوگ ہیں، یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسی فضول چیزیں نکال کے دکھاتے ہیں، تو اس وقت انسان کیا کرے؟ جیسے وہ جادو والے تعویذ اور یہ اور وہ، ایک عام انسان اس وقت کس طرح سے سمجھے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بچی آپ کو کہا ہی کس نے ہے کہ آپ ان مکاروں کے پاس جائیں؟ میرے دو دوست ہیں، بھائی ہیں دونوں، انہوں نے 500-600 سے زیادہ کیس ایسے جو نا اپنی زندگی پرکھے ہیں، وہ اتنے ماہر ہیں. میں نے تو ان سے کہا یار اس موضوع پر کتاب لکھ لو تاکہ شاید لوگوں کی آنکھوں میں آپ یہ بتائیں نا یہاں پر کہ میں کچھ نہیں بتا سکتا. میں تو خود اگر جاؤں گا تو دھوکہ کھا دوں گا. کہاں سے دودھ اس نے انگلیوں سے نکال دیا. وہ تو انہوں نے بچی بات کرنے کے بعد چپ بھی کرا کرو. آپ بحث کرتے جاتے ہیں. ایک بات آپ نے کہی پھر سننا نہیں ہوتا. میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں، کہیں سے انڈا نکال دیا، کہیں سے کوئی مرغ نکال دیا، سارا ہوتا ہے فراڈ. مگر اس کو میں آپ نہیں سمجھ سکتی. جو لوگ ان کے پاس رہتے نا کئی کی انہوں نے پتا کیا کہ یہ حرامی کرتے کیا. کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ کوئی جادو ہوتا، نہ کوئی تعویذ. ان کے اپنے ہی ساتھ پاس ہوتا. ایک جیب سے دوسری جیب سے نکال دیتے. آپ صرف خدا کے لیے جانے سے بعد آ جائیں، صرف لوگوں کے پاس نہ جائیں. ٹھیک ہے بس جو بات کرنے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرا مولانا صاحب سے یہ سوال تھا. خیر ذرا میں ٹی وی کی آواز بند کر لوں. بند کیا کرو نا. جی یہ بند کر لی. میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ میں نا ٹیچر ہوں، اسکول ٹیچر. جی ٹھیک ہے. تو گھر آ کے بھی مجھے کافی کام کرنا پڑتا ہے. تو صبح بھی بہت جلدی میں. آپ نے آواز کم نہیں کی ٹیلی ویژن کی؟ نہیں بالکل بند ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بالکل زیرو پہ ہے. تو یہ میں نے پوچھنا یہ تھا کہ رات کو جب میں نا مغرب کے بعد آج کل تو تراویح بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو عشاء کی نماز ویسے بھی رمضان سے پہلے نا مجھ سے بڑی مشکل سے پڑھی جاتی تھی کہ اتنا نیند کا غلبہ جیسے نا بالکل. اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد نہیں ہے کہ شیطان اگر وہ ہے کہ نماز کے دوران آپ کو تنگ کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھنے دے رہا، تو اس کے بعد بھی مجھے بہت زیادہ نیند لیٹ سی مجھے نیند آ جاتی تھی. اور آج کل تو بالکل نہیں پڑھی جا رہی. تو میں اس کے لیے یہ کرتی ہوں کہ مغرب کے بعد نا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں سو جاتی ہوں، تو پھر دوبارہ 10 یا 11 بجے کے قریب اٹھ کے نا پھر نماز پڑھ لیتی ہوں. پھر مجھ سے نماز پڑھی جاتی ہے ایزیلی، پھر نیند بھی نہیں آتی. تو اس کے لیے اب مجھے بتا دیں کہ یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو پھر مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں نا کہ مجھے یہ نیند والا جو مسئلہ ہے نا وہ حل ہو جائے. بات سمجھ آئی. عشاء کی نماز آپ 11 بجے پڑھتی ہیں؟ مغرب کے بعد سو جاتی ہوں. تو مجھے یہ بھی کسی نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک بات ہو گئی. مغرب کے بعد سو جائے کوئی تو اس کے بعد اٹھنے کے بعد وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے. اچھا بس اب میں سمجھ گیا آپ کی بات. بی بی ایسا کرتی ہیں جی کہ افطاری کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، اور اس کے بعد استراحت کے لیے لیٹ جاتی ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے سوئی رہتی ہیں، اور اس کے بعد فریش ہو کے اٹھتی ہیں اور پھر عشاء کی نماز پڑھتی ہیں. اور کنفیوژن ان کو یہ ہے مولانا کہ کسی نے بتا دیا کہ سو کے اٹھنا تہجد کا ہی وقت ہے. نہیں بالکل غلط بتایا آپ کو. اگر نیند غالب ہوتی ہے اور آپ سو جاتی ہیں تھکی ہوئی سارے دن کی، تو اٹھ کر پھر تسلی یہی ہونی چاہیے کہ کہیں عشاء کی نماز آدھی رات کے بعد نہ پڑھی جائے. اس سے پہلے اگر آپ اٹھ کھڑی ہوتی ہیں نا یا کوئی الارم وغیرہ کا انتظام کر لیتی ہیں تو کوئی بات نہیں، سو لیا کریں، نیند پوری کر لیں، پھر اٹھ کر پڑھ لیں، جائز ہے، کوئی شک نہیں اس میں. زیادہ سے زیادہ کب تک میں پڑھ لیا کروں؟ بعض اوقات سے ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور مجھے اندازہ نہیں ہوتا. کیا فجر کے ٹائم تک ہوتا ہے ٹائم یا سحری کے ٹائم سے پہلے؟ نہیں پہلے چاہیے. نصف اللیل جو ہے نا، جب سورج غروب ہونے سے لے کر فجر کی اذان تک جو ٹائم ملنا، یہ کیلنڈر سے دیکھ کر اس کو 2 پر تقسیم کر لینا. آدھا جو بنے نا، آدھا وقت ہے مغرب سے لے کر، اس میں عشاء ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں آدھی رات گزر جائے تو پھر عشاء کا وقت نہیں. چلے ٹھیک ہے، شکریہ. 7:30 سے 5:30 کو 2 پہ تقسیم کرنا. ہاں اب 7:30 مغرب میں فرض کرو تقریباً، اور 5:30 صبح جی فجر. ان دونوں کو پھر جو وقت بنے وہ اصل وقت ہوگا ساری رات، منتصف اللیل جس کو ہم کہتے ہیں. اس کا آدھا پھر نکالنا. چلے ٹھیک ہے. اور مولانا صاحب یہ میری بہن کا بھی ایک مسئلہ تھا، وہ نا ڈپریشن کی پیشنٹ ہے.